سے حسب معمول چودھری غلام حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ ایک بار پھر انہوں نے ریڈ کلر کا سویٹر پہنا ہوا ہے, انقلابی رنگ وہ پہنتے ہیں جو کہ بڑا اچھا لگتا ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر. حسن ایوب حسب معمول میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر. ناظرین, 3 بڑی سٹوریز ہیں جن کے اوپر آج پروگرام میں ہم بات کریں گے. لاہور میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جو پراپرٹی اونرشپ ایکٹ ہے اس حوالے سے تمام جو پنجاب کی حکومت ہے اوپر سے لے کے نیچے تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے خلاف وہ برسر پیکار لگ رہے ہیں. ان کے بیانات کافی سخت ہوتے جا رہے ہیں جو حکومتی عہدیدار ہیں. اس حوالے سے لاہور سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے پنجاب حکومت کیوں اتنی زیادہ سیخ پا ہو رہی ہے اس ایکٹ کے حوالے سے. اگر اس میں کوئی کچھ نقاص موجود ہیں تو ان کو ختم کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے اندر. جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے اس کو اگر استحکام کے اندر بدلنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو لیڈران ہیں ان کو کیا وزیر اعظم کی یہ جو ایک دعوت ہے مذاکرات کی اس کو منظور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر مختلف بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے ناظرین, آج کی جو پہلی سٹوری ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کی جو نجکاری عارف حبیب گروپ نے جو ہے پی آئی اے کو خرید لیا ہے. 135 ارب کی بولی لگی تھی انیشلی, تو انہوں نے 130 بلین کی بولی لگی. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بولی بڑھتی ہوئی 135 ارب روپے کے اوپر چلی گئی. اور اب یہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آئندہ چند ہفتوں کے اندر جب یہ پروسیجر سارا کمپلیٹ ہوگا تو چلی جائے گی. کیا یہ اچھی بولی لگی, اچھے پیسے ملے پاکستان کو, حکومت پاکستان کو, نجکاری کا عمل اللہ اللہ خیر صلاح کر کے کچھ شروع ہوا ہے؟ اس کے اوپر مختلف آراء سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو مزید بہتر پیسوں کے اندر بیچا جا سکتا تھا, حکومت تھوڑا سا مزید ہوم ورک کر لیتی. لیکن اس کے اوپر کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہر سال ہم اربہ روپے اس سفید ہاتھی کے اوپر ضائع کرتے تھے, شکر ہے وہ تو بچے. تو اسی سارے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب کو, فارمر فائنانس منسٹر ہیں اور ظاہر ہے ماہر معیشت بھی ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ہیں اور امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور اپنا کاروبار بھی ہے ان کا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انشاءاللہ الحمدللہ وہ کافی کامیابی کے ساتھ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. تو ان سے جانیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کے بعد کیا ہم یہ امید رکھیں کہ پی آئی اے واپس اپنے انہی جو گلوری ڈیز کے اندر جب واپس چلی جائے گی, جب پی آئی اے کے سامنے جو ہے لوگ اپنا تصویر کھنچوا کے خوش ہوتے تھے, دیکھیں آج ہم نے اس ایئر لائن کے ساتھ سفر کیا ہے. تو بہت شکریہ اسماعیل صاحب. پاکستان عوام پاکستان پارٹی کے آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں جس کے روح رواں شاہد خاقان عباسی صاحب ہے. شروع کرتے ہیں پروگرام. عارف حبیب صاحب, کنسورشیم جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ظاہر ہے یہ اب بولی جیت لی ہے, تو اصل میں کتنے پیسے ان کو دینے پڑیں گے اور کتنے پیسے جو ان 135 ارب روپے میں سے واپس لگیں گے؟ پی آئی پر سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب سنیے. بیٹ کی اماؤنٹ ہے 135 بلین, اس کے ساتھ 92% 125 بلین روپیز جو ہے وہ کمپنی کے اندر انجیکٹ ہوگا اور وہ کمپنی کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوگا. اس میں نئے جہاز ہیں, جو ایگزسٹنگ جہاز ہیں ان کی مینٹیننس ہے, سروسز کو, کیبن کو بہتر کرنا, یونیفارمز کو اچھا کرنا, چیک ان کاؤنٹر کو اچھا کرنا. کل سے کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی ایک تنقید کا سامنا ہے حکومت کو کہ صرف 10 ارب روپے, اور 10 ارب روپے کی تو کافی جو پراپرٹیز ٹرانسفر ہوں گی, روٹس آپ نے دینے ہیں, جہازوں کی ملکیت دینی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی عارف حبیب گروپ کو, تو کیا اتنے پیسے کافی ہیں؟ آج ایک خاص پریس کانفرنس کی گئی اس تمام تنقید کا جواب دینے کے لیے. محمد علی وزیر صاحب ہیں وفاقی وزیر نجکاری کے امور کے, انہوں نے یہ اس تنقید کا کن الفاظ کے اندر جواب دیا, یہ بھی سنیے. جو کچھ میڈیا میں تھوڑا سوشل میڈیا میں کچھ کرٹیسزم آ رہا ہے جو کہ ایک پروسیس کا حصہ ہے کہ جی 10 ارب میں بیچ دی, گورنمنٹ کو ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو ملی, آپ کو ہم دکھائیں گے 10 ارب کی نہیں ملی ہے. تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے, تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی اور 125 بلین جو کہ پی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے اندر جائے گا.